السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 357 357۔ بہت دھیان سے سنیے۔ گزشتہ کل میں نے 356 میں جو روحانی وظیفہ بتایا ہے بیماریوں سے علاج کا، تو ہمارے ملک میں اگر برادران وطن کوئی بیمار ہو تو ان کو بھی یہ پانی آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی آپ کا پڑوسی ہے لیکن ہندو ہے، یا کوئی نصرانی ہے یا یہودی ہے لیکن اسے کینسر کی تکلیف ہے، یا اسے گردے کی تکلیف ہے، یا ذیابیطس کی تکلیف ہے، آپ کے پاس پانی پڑا ہوا ہے، آپ اسے ضرور دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اور اب دھیان سے جو ایک حدیث سن لیجئے اور میرے ساتھ پڑھ لیجئے، جو کلمے میں پڑھاؤں وہی پڑھیے۔ حدیث شریف کے اندر وہی کلمے آتے ہیں، اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی پڑھنا چاہیے۔ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اب اس کی فضیلت سنیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہا کرو، پھر سے پڑھیے میرے ساتھ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اس کو، میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہات کے رہنے والے کو یہ کلمات سکھائے تو دیہاتی نے کہا کہ جی حضرت، یہ تو سارے کے سارے کلمات میرے رب کو یاد کرنے کے لیے ہیں، میرے لیے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے میں اپنے لیے دعا کروں؟ یہ تو میرے اللہ کی تعریف ہو گئی، میرے کام اٹکے ہوئے ہیں تو میں اپنے لیے کیا دعا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح مانگو، پڑھو میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ ترجمہ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اے اللہ، میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، مجھے ہدایت دے دیجئے، مجھے روزی دے دیجئے اور مجھے عافیت عطا فرما دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، یہ کلمات تمہارے لیے دنیا
اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی سے کہا. یہ کلمات تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیں گے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اس لیے یہ کلمات سیکھ لیجئے. امیجز بنانے والے امیجز بھی بنا لیں اور یہ فضیلت بھی لکھ لیں اور وہ مسلم کا حوالہ بھی لکھ دیں. یعنی آپ پڑھتے رہیے اسے اور یہ دعا بھی مانگتے رہیے تو یہ کلمات ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع کروا دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر لائن کی بھلائی اللہ مقدر فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.